جو ذکر نبی مہنگا ہوئے گا بلاوا تو بعض مسلمان بولے سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں بولنا نہیں جانتے، جب منڈی ہلا دیتے ہیں تو بعض مسلمان بولے اور آگے خدا ماں غریب تو دے گے، رائے خدا ماں غریب تو دے گے، مولا خاص دھنوان بولے مولا خاص دھنوان بولے۔ اور یہ بھی بند ملازہ کریں کہ شرافت کی پوشاک گھر مادری ہے اور بڑھاپا بھی فیشن کے پاچھے پڑی ہے۔ شرافت کی پوشاک گھر مادری ہے، بڑھاپا بھی فیشن کے پاچھے پڑی ہے۔ چلی بات بڑھوں سے داڑھی رکھاؤ، چلی بات بڑھوں سے داڑھی رکھاؤ، ہے مومن کی پہچان بولے ہے مومن کی پہچان بولے۔ ایک بند اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سجی جیسے بارات عوامیانہ، رہا پاجاں انگریزی ساتھ جنانا۔ اسی میں مولانا شہاب الدین صاحب تھے بارات میں اور پہنچ گئے اور کہا بھائی بارات آئی ہے، چلیے کچھ میلاد کی محفل ہو جائے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے، نبی کی سنت ادا ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، حادثہ کیا ہوتا ہے کہ سجی جیسے بارات عوامیانہ، رہا باجاں انگریزی ساتھ جنانا، جو پوچھنے کی ہو بھیا میلاد ہوئی، جو پوچھنے کی ہو بھیا میلاد ہوئی، تو غرائے مہمان بولے۔ آج پتہ نہیں اس رات میں کتنی عورتیں تکلیف میں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جگہ والی رات میں بڑے خرافات ہوگی۔ میرے ساتھ تو حادثہ ہوا ہے کہ میں ایک جگہ پروگرام میں تھا، غالباً مولانا ارشاد اشمتی صاحب بول رہا ہوں، اور ہوا جو ہے کہ ایک حجن صاحبہ تھی، لوٹ کر کے آئی تو ان کے بیٹے کی شادی تھی، بیٹے نے کہا ماں تم حج کر کے آئی ہے، بہتر نہیں ہے کہ اس رات میں کوئی اور کام کیا جائے، جلسے کی محفل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلسے کی محفل تو سجا دی گئی، لیکن حادثہ یوں ہوتا ہے کہ دو چار عورتیں گھر کی پہنچ گئی، کہا کیا حجن تم نے کیا کر دیا، کیا کیا کرنا تھا۔ اب ان کو ٹینشن ہو گیا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ کھولا ہی نہیں، کوئی آئے جائے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پتہ چلا حجن صاحبہ کہا کہ حجن صاحبہ کہیں چلی گئی۔ ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ایک جگہ حاجی صاحب حج کرنے گئے، لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے حج کا کھانا کیا۔ جب حج کا کھانا کیا تو ایک دن کیا نام ہے اپنے برادریوں کا، اس کے بعد دوسرے دن برادری وطن کا بھی کھانا کیا۔ معاملہ یہ ہو کہ جس دن انہوں نے میلاد کا پروگرام کیا اس دن بہترین مشاعرے کا پروگرام کیا، اور جب دوسرے دن ان کا پروگرام ہوا تو ان لوگ بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حاجی صاحب اپنے لوگوں کا آپ نے پروگرام کیا تو ان کے لیے انتظام کیا، ہم لوگوں کے لیے کیا انتظام کرنے کا؟ بھائی یہ سب کچھ کہو نا، بس کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھائیے اور جائیے۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، خبر نہیں ہونی چاہیے مجھے، اور مجھے میرے بارے میں پتہ نہ چلنا چاہیے، آپ اپنے حساب سے محنت کر لیجیے۔ حاجی صاحب نے چپکے سے دیا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ گئے اور بنا دی گئی نوٹنکی صاحب۔ آیا جوکر بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ سن لیا تھا، ساری بات کو جان لیا تھا۔ جیسے پہنچا اس نے کہا حاجی گئے حج کرے ان کا کون غم، آگے آگے حاجی جائیے پاچے سے ہم، ہے نا۔
ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہر کے وقت بہت ضائع نہ کرتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ آخری بند پڑھ دے رہا ہوں. ملاحظہ کر لیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا آپ مجھ سے پورا کلام سماعت کیجیے گا. ایک چاپلوس کے حوالے سے یہ بند پڑھتا ہوں. کہیں 20 بیگھا ہم بوئے گیہوں تو ہمیں قاری صاحب بھلایو نہ کو. کہیں 20 بیگھا ہم بوئے گیہوں ہمیں قاری صاحب بھلایو نہ کو. ملا پہنچے چلدا کا جب بورا لئی گئے، ملا پہنچے چلدا کا جب بورا لئی گئے تو چادر لہن تان بولے، تو چادر لہن تان بولے، تو چادر لہن تان بولے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ شہاب الدین صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. میرے تعلق سے بہت ساری